السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. واجب الاحترام اساتذہ کرام، میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیز طالب علم بھائیوں، ساتھیوں، جماعت کے نامور مصنف، نامور مورخ حضرت مولانا محمد اسحاق بھٹی حافظہ اللہ، ان کی زبان سے آپ بر صغیر میں صحیح بخاری کی خدمات کے حوالے سے کچھ تفصیل سن رہے تھے. کہ پاک و ہند میں بخاری شریف کی خدمت کے حوالے سے کن کن خوش نصیبوں نے حصہ لیا اور کن کن خوش نصیبوں نے اپنا نام حدیث کی خدمت کے حوالے سے اللہ کے ہاں لکھوایا ہے. یہ دلچسپ یہ تفصیل میں محسوس کر رہا تھا کہ نہایت آپ کے لیے بظاہر یبوست کا باعث بنی ہوئی تھی. خشک سا موضوع تھا. مقالہ لفظ بولنے میں بڑا آسان اور بڑا سستا اور بڑا خوبصورت ہے، لیکن پڑھنے اور سننے میں یہ بڑا ہی بدمزہ اور بڑا ہی بے لطف ہوتا ہے. مقالہ پڑھا جاتا ہے اور آپ نے لکھے ہوئے حروف کی بدولت تقریر کی جاتی ہے سامعین کی پیشانیوں پہ لکھے ہوئے حروف کی بدولت. مقرر تقریر سامعین کی بنا پہ کرتا ہے اور سامعین کے مزاج کو اور سامعین کے انداز کو دیکھ کے وہ اپنی تقریر سنوارتا اور بناتا ہے. مگر مقالہ نویس، بیٹا بیٹھ جاؤ، مگر مقالہ نویس
وہ صرف اپنے لکھے ہوئے حروف کے پڑھنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے سامعین کی عدم توجہی اور بدمزگی ایک فطری سا عمل بن جاتی ہے اپنی بے ذوقی کی وجہ سے، معاف کرنا، بے ذوقی کی وجہ سے، ورنہ اس فن اور اس کام کی قدردانی جن حضرات کو ہے وہ سن کے حیران ہو رہے تھے کہ کتنا وقت ان حضرات کے نام، ان کی وفیات، ان کی پیدائش، ان کے کام کو جمع کرنے میں کتنا وقت انہوں نے صرف کیا ہوگا۔ ہمیں اس کا شعور نہیں شعور کہ آخر 54 افراد، 54 افراد نام بنام با ان کے کام کی ضروری تفصیل اور ان کی سن پیدائش اور سن وفات، ہمیں تو اپنے باپ کی وفات یاد نہیں ہے، یاد کسی کو؟ بتلاؤ، او باپ کی وفات یاد نہیں۔ انہوں نے بخاری شریف جب سے لکھی گئی ہے، بر صغیر میں اس بخاری کی خدمت کرنے والوں کی پیدائش کا سن بھی بتلایا، وفات بھی بتلائی۔ یہ معمولی بات ہے، کام کی نوعیت، لیکن عام سامعین اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ یہ مقالہ اہل علم کے لیے تو بلا شبہ تحقیق کا ایک جھومر تھا، مگر عامت الناس اور عام ساتھیوں کے لیے اس میں کوئی دلچسپی کا پہلو نہ تھا۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا، یقین جانیے وہ ہمارے لیے بہت سی ہدایات کی مشعلیں ہمارے لیے منور کر کے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی عمر میں برکت فرمائے، اور انہوں نے اشارے میں جو باتیں کہی ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنے کی اور اس پہ توجہ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ باتیں پادر ہوا ہی ثابت نہ ہوں، وہ اوراق میں آ کے محفوظ بھی ہو جائیں۔ بہرحال یہ ابتدائی کچھ باتیں تھیں جو حضرت مولانا کے مقالے کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے عرض کر دی جائے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ بھائیو، سچی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے، اتنا انعام کیا ہے کہ ہم اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر کریں بہت کم۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا، اور اس دین کی حفاظت بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے ذمہ خود لی۔ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے تورات بھی دی تھی، انجیل بھی دی تھی، زبور بھی دی تھی، دوسرے صحائف بھی اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائے تھے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے اپنے ذمے نہیں لی، جس کا نتیجہ ہے، اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ حقیقت کی بنیاد پہ کہتا ہوں، کہ جس کا نتیجہ ہے کہ تورات و انجیل کا ہر تیسرا ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے مختلف۔ آپ حیران ہوں گے کہ عیسائی محققین نے تورات و انجیل کا تقابل کیا۔ عیسائی محققین نے تورات و انجیل کا تقابل مختلف نسخوں سے کیا، تو اس میں 1 2 3 4 نہیں 23,000 غلطیوں کا اشارہ انہوں نے کیا تورات انجیل۔ کتنی؟ 23,000۔ اس کے مقابلے میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 1932
32 میں جرمنی کے بڑے بڑے دکاتر اور بڑے بڑے جناب محققین، عیسائی، یہودی مورخین اور عالم، انہوں نے قرآن مجید کے تقریباً 30,000 نسخے جمع کیے. ایک دو نہیں، 30,000 نسخے. اندازہ کیجئے کتنا وقت صرف ہوگا 30,000 نسخے جمع کرنے میں، اور کتنی ٹیم بیٹھی ہوگی 30,000 قرآن مجید کے نسخوں کے تقابل میں. 30,000 قرآن مجید کے نسخے جمع کیے اور تقابل کروایا 30,000 نسخوں کا. تقابل کرنے کے بعد جو رپورٹ اس ادارے نے شائع کی وہ میڈیا میں اور رسائل میں موجود ہے. انہوں نے اس بات کا اظہار اور اعتراف کیا کہ 30,000 نسخوں میں ہم نے کسی ایک نسخے میں بھی تحریف اور تغیر اور تبدل نہیں دیکھا، بلکہ اس سے بھی یہ پہلی کوشش نہیں ہے. تاریخ کے اوراق میں اس قسم کی غیر مسلموں کی طرف سے بڑی عجیب و غریب کوششیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی. مامون کے دربار میں ایک آدمی آتا ہے، یہودی ہے، بڑا خوبصورت جوان رانا ہے، اور جناب وہ عربی بولتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، جوان ہے بڑا. مامون دیکھ کے کہتا ہے کہ اس جیسا خوبصورت چہرہ جہنم کے لائق نہیں ہے. اس جیسا چہرہ خوبصورت جہنم کے لائق، اس کو اسلام کی دعوت دوں، مسلمان ہو جائے، اللہ ذوالجلال اس کو جہنم سے بچا لے. مامون نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا، مامون جس طرح تجھ کو تیرے باپ دادا کا دین پسند اور محبوب ہے، اسی طرح مجھے میرے باپ دادا کا دین پسند. میں نہیں چھوڑتا اپنا دین. تجھے اپنا دین پسند ہے، مجھے اپنا دین پسند. اب وقت گزر گیا. 1 سال کے بعد وہی نوجوان مامون کے دربار میں دوبارہ آئے، اور آیا تو کس حالت میں آیا؟ مسلمان بن کے آئے. مامون حیران ہے کہ میں نے اسلام کو پیش کیا تو اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور سال کے بعد یہ مسلمان ہو کے آیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے اس کی وجہ دریافت کی. وہ کہنے لگا، مامون میں تیرے دربار سے نکلا، میں نے تورات کو بھی لکھا، انجیل کو بھی لکھا، قرآن کو بھی لکھا، لیکن تورات میں بھی میں نے گڑبڑ کی، انجیل میں بھی گڑبڑ کی، قرآن میں بھی گڑبڑ کی. تقدیم تاخیر، ادھر کی آیتیں ادھر، ادھر کی آیتیں ادھر، ایک سورت کا حصہ دوسری میں، دوسری کا حصہ دوسری. یہ خلط ملط گڑبڑ کر کے، خلط ملط کر کے، اختلاط کر کے 3 قرآن کا بھی، تورات کا بھی اور انجیل کا بھی 3 نسخے میں نے تیار کیے. اب 3 نسخے تیار کر کے میں پہلے یہودیوں کے مولویوں کے پاس ان کے معبد خانے میں گیا. میں نے جا کے کہا کہ میں نے ایک بہترین نسخہ لکھا ہے. اس دور میں تو کتابت کا مسئلہ تھا نا، طباعت کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں. لکھے جاتے تھے، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی چیزیں. طباعت کا تصور تو یہ 14ویں صدی میں آیا ہے، یا 13ویں میں یا 14ویں میں. اس سے پہلے تو سب کتابت میں ہی کتابیں ہوتی تھی، کاتب لکھتے تھے، قلمی کتابیں ہوتی تھی. تو یہ میں تورات کا نسخہ لایا ہوں، کوئی خریدار ہے؟ انہوں نے دیکھا، بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اور جناب انہوں نے سینے سے لگایا، بوسہ لیا اور اس کو منہ مانگا دام دے دی، منہ مانگی قیمت ادا کر دی. کہتا ہے مامون میں اس کے بعد انجیل لے کے کلیسا میں گیا، عیسائیوں کو انجیل پیش کی. عیسائیوں نے بھی انجیل کو پڑھا، دیکھا، ادھر ادھر سے ورق گردانی کی، اور اس کے بعد مجھے قیمت پوچھی. جو قیمت میں نے ان سے طلب کی وہی قیمت انہوں نے مجھے دی، اور تورات کو سینے سے لگا، انجیل کو سینے سے لگا کے جناب خریدار بن کے کلیسا میں رکھ دیا. اب قرآن کا نسخہ لے کے میں مسلمانوں کے معبد خانوں میں، مسجدوں میں گیا. میں نے کہا، مسلمانوں یہ قرآن کا نسخہ ہے، لے لو. خریدار ہے کوئی اس کا؟ تو جس مسلمان سے میرا سابقہ پڑا
جب اس نے قرآن مجید کو دیکھا تو کہنے لگا بھائی لے دو، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اس میں تو تعریف نظر آتی، رد و بدل آتا ہے، غلط غلط ملت اس میں ہوا، یہ صحیح طور پر لکھا ہوا ہی نہیں ہے، ہم نہیں اس کو لیں گے، یہ اس میں گڑبڑ ہے۔ اور آج بھی تو امریکہ نے ایک قرآن بنایا ہے نا، اس نے بھی بنایا تھا، ہاں امریکہ نے آپ بھی بنایا ہے نا قرآن الفرقان المبین، آج بھی بنایا ہے اس بدماش نے، اس دور میں بھی اس نے بنایا، مسلمانوں نے اب بھی پرکھا ہے، اس وقت بھی پرکھا ہے، مسلمانوں پہ اعتماد ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اب بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن میں تعریف ہے، بدماشی کی ہے انہوں نے، اس وقت بھی مسلمان نے دیکھ کے کہا کہ یہ کسی کی بدماشی ہے اور یہ غلط ہے، قرآن مجید کا یہ اس طرح نہیں ہے، ہم اس کے روادار نہیں ہیں، خریدار نہیں۔ کہنے لگا مامون جب میں نے یہ تینوں کا رویہ دیکھا تو میرے دل اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ جن کی کتاب محفوظ نہیں ان کا دین بھی محفوظ نہیں، جن کی کتاب محفوظ نہیں ان کا دین، کتاب محفوظ ہے مسلمانوں کی، دین محفوظ ہے مسلمانوں کا۔ اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اسلام کو قبول کروں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، مسلمانوں کو اللہ نے اپنے بندوں کو کہ اس اللہ رب العزت نے اس امت میں ایسے رجال، ایسے انسان پیدا کیے جو بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک قرآن مجید کے حافظ اور قرآن مجید کو ضبط کرنے والے موجود، اور ہر دور میں پھر جس طرح قرآن مجید ہے اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا، اللہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا، قرآن ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس قرآن کو کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے اور اس کا بیان بھی میرے ذمے ہے، قرآن کی حفاظت بھی میرے ذمے اور اس کا بیان بھی، ثم ان علینا بیانہ، نبی علیہ السلام نے اس کا بیان کیا قرآن مجید کا، اس کی تفسیر، اس کی تبیین، اس کی تعویل اور اس کے معانی اور اس کے مطالب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھائے یا نہیں سمجھائے؟ آج بھی صلاۃ کے معنی کیے جاتے ہیں، حضرت بھٹی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے تو سورج کے سامنے وہ بجھا ہوا دیا روشن کرنے والی بات، بجھا ہوا دیا، بتی، بجھی ہوئی بتی، ہاں وہ ان کے سامنے، سورج کے سامنے نا بھائی، بجھی ہوئی بتی، ان کے سامنے کیا بات کرے؟ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پاکستان میں وہ بھی بدکماش اور بد نصیب ہے جو صلاۃ کا معنی تعلیق السروین کر کے پریڈ لیتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، پریڈ لیتے ہیں، یہ فوجی پریڈ ہے جناب، یہ نماز، یہ فوجی مولویوں نے نماز گھسے ہردی مسجد میں صوفی بنا دیا، یہ اصل تو جناب پریڈ تھی مجاہد بنانے کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے، ہاں یہ بھی تعبیر ہے قرآن مجید کی الصلاۃ کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو مرکز ملت بنا دیا، رسول کو ویسے ہی خارج کر دیا، اللہ کے رسول کو اطاعت سے خارج کر دیا، ہر مرکز ملت آنے والی حکومت اس کے سامنے جبہ ستائی کرو، اس کے سامنے سیدھا ریز ہو جاؤ، جو کہے وہی تمہارا دین ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ دین ہے یا بازیچہ اطفال ہے؟ سوچئے ذرا بھائی، ان چیزوں کی تعبیر، ان کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت۔ اب دیکھیے قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ صلاۃ بولا، نبی علیہ السلام نے صلاۃ پڑھ کے دکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی اللہ ذو الجلال نے زکوٰۃ کا لفظ بولا، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کی تفصیلات بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے علموا منی مناسککم کہہ کے حج کی تمام مسائل اور احکام نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا صوم کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے رمضان کے حوالے سے تمام احکام و مسائل سے امت کو آگاہ کی۔ یہ تفصیل ہے یا نہیں؟ یہ تعبیر ساری ہے قرآن مجید کی نہیں؟ نبی علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ ملائکہ کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے جنوں کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ دل کیا ہے، ورنہ آگ کے
اور جن کی تصویریں سرکاری درباروں میں لگی ہوئی ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ فرشتے یہ کیا ہے؟ یہ قوت ملکی کا نام ہے اور جن قوت شیطانی کا نام. کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی بس قرآن کی تعویل، قرآن کی تفسیر ایک وہ ہے جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے سمجھائی ہے، ایک وہ ہے جس کو ماؤ شما سمجھتا ہے اور اپنی فکر اور اپنے دماغ اور اپنی سوچ سے اس کو حل کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی مت کریں، ہم پڑھائیں گے، یاد ہم کرائیں گے، یہ آپ کے سینے پہ منقش ہم کریں گے، اس کو ضبط سنقرئک فلا، ٹھیک ہے، سنقرئک کا فلا ہم کریں گے، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی وضاحت توضیح اور تشریح بھی ہم کروائیں گے. اور وہی توضیح اور وہی تشریح ساری 23 سالہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور جس طرح قرآن کی امت نے حفاظت کی، اسی طرح اس بیان کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کے ساتھ سے لی. جس طرح قرآن کے حافظ، اسی طرح بیان کے بھی حافظ. جس طرح قرآن کی ایک ایک آیت کی حفاظت کی ہے، اسی طرح امت نے بیان کی ایک ایک حکم اور ایک ایک فرمان، ایک ایک حدیث، اس کی حفاظت کی. اور اس کے لیے اگر ہزاروں میلوں کا سفر بھی کرنا پڑا ہے تو انہوں نے خندہ پیشانی سے اس سفر کو قبول کیا ہے ایک حدیث کی خاطر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اندازہ کریں مدینہ طیبہ سے مصر جاتے ہیں، پوچھئے عرب ممالک کا سفر کرنے والے بھائیوں سے کہ مدینہ طیبہ سے مصر کا کتنا سفر ہے. سواری کرتے ہیں ہوائی جہاز کی موٹر وے پہ نہیں، اونٹ پہ، اونٹ کے ذریعے سواری کا سفر کرتے ہیں. وہاں مصر جا کے مصر کے امیر مسلمہ بن خالد کو ملتے ہیں. مسلمہ بن خالد کو مل کے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مدینے سے چل کے آئے ہو، بیٹھو پانی تو پی لو. وہ کہتے ہیں پانی پینے کے لیے نہیں آیا، عقبہ بن عامر سے حدیث رسول سننے کے لیے آیا. مجھے عقبہ کا گھر بتلاؤ، کہاں رہتے ہیں عقبہ؟ گئے، عقبہ کا گھر بتلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عقبہ کے گھر میں جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، عقبہ سے ملاقات کی. بھائی ایک مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سطر مومن کے بارے میں ایک روایت بیان فرمائی تھی، مجھے بھول گئی، اس کے الفاظ سننے کے لیے میں آیا ہوں تاکہ یاد کر لوں، اور اس شوق سے کہ کہیں وہ مجھ سے رہ نہ جائیں. انہوں نے فرمایا من ستر مومنا، نبی علیہ السلام نے اس مجلس میں فرمایا تھا من ستر مومنا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو مومن کی سرپردہ پوشی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے. بس ایک حدیث کے لیے، اس ایک حدیث کے لیے لمبی چوڑی کوئی روایت نہیں، اندازہ کیجیے، کوئی 2-4 سطروں کی روایت نہیں، ایک سطر کی روایت. اس کے لیے مدینہ طیبہ کا سفر مصر تک کرتے ہیں، اور روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ فَسَمِعَ حَدِيثًا وَلَمْ یعنی کیا، اپنا وہ اونٹ کا پالان وہ بھی نہیں کھولا، رسی بھی نہیں کھولی، اور اسی طرح گھوڑے پہ اپنے بیٹھے اونٹ پہ اور واپس مدینے کا رخ کیا. آپ اندازہ کیجیے ایک حدیث کے لیے، اس طرح ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام نے، محدثین اعظام نے، ائمہ کرام نے، تابعین اعظام نے ایک ایک حدیث کی حفاظت کی. اور یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال. یہ انتظام نے اللہ ذوالجلال نے کیا. ایسے رجال پیدا کیے، ایسے افراد پیدا کیے. یہ آج ہم نام لیتے ہیں نا، فلاں حافظ، فلاں حافظ ابن حجر، حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، حافظ ابن جناب ابن رجب، یہ نام لیتے ہیں نا حافظ. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن کے حافظ. ہمارے ہاں حافظ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو اس کو کہتے ہیں جو بیچارہ نابینا ہے. ہمارے ہاں پہلے تو حافظ اس کو کہتے ہیں جو نابینا ہے، جس کو نظر کچھ نہیں آتا.
اور دوسرے نمبر پہ پھر حافظ اس کو کہتے ہیں جو قرآن کے حافظ. معاف کرنا، جن کو سلف حافظ کہتے تھے وہ تنہا قرآن کے حافظ نہ تھے، وہ قرآن کے ساتھ لاکھوں احادیث کے حافظ تھے. وہ قرآن کے ساتھ لاکھوں حدیث کے حافظ تھے. رجال کا اور تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ ہزاروں رجال کا کے تراجم میں نے دیکھے ہیں. مجھے کسی ایک محدث کے تذکرے میں یہ نہیں نظر آیا سوائے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، جس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ قیلا، کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کے حافظ نہ تھے. صرف محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کے بارے میں، ان کے علاوہ کوئی جتنے بھی تھے وہ قرآن کے پہلے حافظ ہوتے تھے، پھر حدیث کے حافظ ہوتے تھے. اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی کروائی، اللہ نے ان سے احادیث مبارکہ بھی کی بھی حفاظت کروائی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ طیبہ سے شام جاتے ہیں دمشق، ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے. اور یہی پوزیشن بعد کے حضرات محدثین رحمہ اللہ کی. حیرانی کی بات، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں اور المحدث الفاصل بین الراوی والوائی میں علامہ رام ہرمزی نے بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے روایت پڑھی عبداللہ ابن عطاء عن عقبہ، راوی نے ہدایت پڑھی عن عبداللہ ابن عطاء عن عقبہ. وہ کہنے لگے یہ کیا پڑھتے ہو تم؟ عبداللہ ابن عطاء عن عقبہ. میں عبداللہ بن عطاء کو ملا ہوں. عبداللہ بن عطاء کا عقبہ سے، عقبہ بن عامر سے سوا نہیں ہے. میں عقبہ کو ملا ہوں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے عبداللہ بن عطاء. حج کے لیے نہیں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ عبداللہ تمہیں عقبہ سے سما حاصل ہے. اللہ اکبر. کوفہ سے میں چلا ہوں، کوفہ سے کہا گیا ہوں مکہ مکرمہ، حج کا موسم تھا، حج کے دن تھے. میں نے کہا چلیے وہاں چلتے ہیں اور عبداللہ بن عطاء سے پوچھتے. عبداللہ بن عطاء سے پوچھا کہ جناب آپ کے حوالے سے یہ روایت مجھے ملی ہے کہ آپ عقبہ سے روایت کرتے ہیں، عقبہ سے سنایا آپ نے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے تو ابراہیم بن سعد نے حدیث سنائی. عقبہ نے نہیں بلکہ کس نے؟ ابراہیم بن سعد نے. یہ ابراہیم بن سعد کون تھے؟ یہ مدینے کے بہت بڑے محدث تھے، امام مالک کے معاصر تھے. حج کے ایام ہیں. شعبہ کہتے ہیں میں امام مالک سے ملا، امام مالک سے حج پہ ملا. امام مالک سے پوچھا کہ ابراہیم آئے ہیں، حج پہ آئے ہیں ابراہیم؟ کہنے لگے ابراہیم اس سال حج پہ نہیں آئے. مدینہ کے رہنے والے تھے ابراہیم بن سعد، وہ اس سال حج پہ نہیں آئے. شعبہ کہتے ہیں میں حج سے فارغ ہوا، مکہ سے مدینہ پہنچا، مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچا اور مدینہ ابراہیم بن سعد کو ملا. ابراہیم بن سعد سے پوچھا ابراہیم آپ بتلائیے کہ کیا آپ نے یہ روایت عبداللہ بن عطاء نے کہا ہے کہ مجھے ابراہیم بن سعد نے کہا، اور ابراہیم عقبہ سے، آپ بتلائیے عقبہ سے آپ نے یہ روایت سنی ہے؟ ابراہیم کہنے لگے نہیں، اور مجھے تو یہ روایت زیاد بن مخراق نے بتلائی. مجھے یہ روایت کس نے بتلائی ہے؟ زیاد بن مخراق نے. اور زیاد بن مخراق کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بصرہ کے. شعبہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے بصرہ پہنچا. اللہ اکبر. مدینہ سے بصرہ پہنچا، زیاد بن مخراق کو ملا. زیاد بن مخراق سے پوچھا کہ تو نے عقبہ سے روایت سنی ہے؟ زیاد بن مخراق نے کہا نہیں، مجھے شار بن حوشب نے سنائی ہے. شعبہ کہتے ہیں عجیب روایت ہے کہ کوفہ سے مکے سے مدینہ، مدینے سے بصرہ، بصرہ سے پھر کوفہ. شار بن حوشب
روایت میں ضعیف اور کمزور ہے. اگر اللہ کی قسم یہ روایت صحیح ہوتی تو اپنی تمام روایات سے سر فہرست لکھتا. اس لیے یہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور یہ تمہارے اشراف مارے مارے کس لیے پھرتے ہیں؟ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بیع و شراء کے لیے، ایک حدیث کی تفسیر کے لیے، ایک حدیث کی تحقیق کے لیے، ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی صحیح سند، صحیح موقف اس کا مل جائے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حضرات سے اپنے نبی کے فرامین کو محفوظ کروایا ہے. نور اللہ مراقدہ، اللہ ان کے قبروں کو منور فرمایا. اس طرح انہوں نے ایک ایک حدیث کو محفوظ کیا. اور ایسے نہیں، اللہ جانتا ہے کہ جب یہ داستان شروع ہوتی ہے تو دماغ میں ایک باغیچہ کھل جاتا ہے. یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لکل دین فرسان ففرسان هذا الحدیث اصحاب الحدیث. ہر دین کے شاہ سوار ہے اور اس دین کے شاہ سوار محدثین. امام شافعی فرماتے ہیں لولا اہل المحاضر لخطبت الزنادقۃ علی المنابر. اگر یہ دوات سیاہی لے کے کوچا کوچا شہر شہر پہنچنے والے محدثین نہ ہوتے تو آج ممبروں پر قال اللہ وقال الرسول نہ ہوتا، بلکہ زندیق تقریریں کرتے، قال سقراط کہتے، قال بقراط کہتے، قال ارسطو کہتے، محمد رسول اللہ کوئی نہ کہتا. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ لولا اہل المحاضر لخطبت الزنادقۃ علی المنابر. اور امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، الملائکۃ حراس سفیان ثوری کہتے ہیں الملائکۃ حراس السماء واہل الحدیث حراس العرش. الملائکۃ حراس السماء واہل الحدیث حراس العرش. اللہ ذوالجلال نے آسمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں. اور یہ جناب کیا ہے؟ یہ ستارے، یہ تارے ٹوٹتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور لگتے ہیں نا جب شیطان اوپر جاتا ہے. اور رجوما للشیاطین، یہ اللہ ذوالجلال نے محفوظ کیا آسمانوں کو. اسی طرح زمین میں اپنے پیغام اور اپنے حدیث کے فرمان کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین کو لگا دیا زمین پہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. امام عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے کہا اللہ اکبر، کسی نے کہا عبداللہ نبی علیہ السلام کی سچی حدیث تو ہے لیکن زندیقوں نے اور وزاؤں نے اور کرتب دکھانے والوں نے بہت سی حدیثیں پھیلا دی ہیں، موضوع قسم کی، بناوٹی قسم کی روایتیں پھیلا دی ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو محفوظ کر رکھا ہے، اپنے بندوں کو کھڑا کر رکھا ہے. ان زنادقہ کی تحریف و تبلیغ سے بچانے کے لیے وہ صحیح احادیث کو ضعیف اور موضوع روایات سے اسی طرح چھان دیں گے جس طرح جناب چھلنی کے ذریعے اٹے کو چھلکے سے صاف کر دیا جاتا ہے. ہارون سے کسی نے کہا ہارون اس وقت ہزاروں احادیث میں نے کھلائی، ایک زندیق کو ذبح کرنا لگا، ایک زندیق کو پھانسی پہ چڑھانے لگا. ہارون وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو، مجھ کو تو مروا دو گے لیکن 10,000 کے قریب جو احادیث میں نے بنا کے لوگوں میں پھیلا دی اس کا کیا کرو گے؟ ہارون کہنے لگا مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے، کفا بکم ابو اسحاق الفزاری و عبداللہ ابن مبارک، اور تمہارے جھوٹ کو چھاننے کے لیے ابو اسحاق فزاری اور عبداللہ بن مبارک اللہ نے پیدا کر رکھے، تمہارا جھوٹ چلنے نہیں دیں گے. امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا بغداد والوں کان کھول کے سن لو، میرے جیتے جی کوئی بغداد میں جھوٹی روایت بیان نہیں کر سکتے، میرے جیتے جی. سفیان ثوری نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے نبی علیہ السلام پر اور وہ اپنے گھر کے اندر بولتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اللہ ذوالجلال اس کے جھوٹ کو نتار دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کیسا نتارا
اللہ کی قسم عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، حیران. نہ باپ کو چھوڑا، نہ بھائی کو چھوڑا، نہ بڑے کو، کسی کی نیکی، نہ کسی کی عبادت، نہ کسی کا تہجد گزاری، نہ کسی کی قرآن خوانی، نہ کسی کی عبادت ان کو اس مسئلے میں متاثر کر سکی. علی ابن مدینی، سب کہو رحمت اللہ علیہ. علی بن مدینی وہ امام ہے جو برسر محراب کہا کرتے تھے، ممبر و محراب. لوگوں، میرا باپ عبداللہ حدیث میں ضعیف ہے، اس سے روایتیں مت لیا کرو. بتلاؤ، ایمانداری سے بتلاؤ. اور باپ کے بارے میں کوئی آدمی زبان کھول سکتا ہے؟ لیکن یہ دین تھا، دین، یہ امانت تھی، امانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات کے سپرد کی تھی. باپ بھی آڑے آیا ہے تو پرواہ نہیں، بھائی آڑے آیا ہے تو پرواہ نہیں. محمد بن نبی سری، جس کا بھائی کا نام یحییٰ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ لا ترو عن اخی یحییٰ فانہ یکذب، کہ میرے بھائی یحییٰ سے من روایت لیا کرو، وہ جھوٹ بولا کرتا ہے. بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، کوئی بڑا ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزاروں نے کو تھوڑی روایتیں بنائی، بلکہ عبادت گزار معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کاذب علیہ متعمدن، من کاذب علیہ، وہ کہتے ہیں ہم آپ پہ بھولتے نہیں، وہ جھوٹ بولتے، ہم نکذب للنبی، آئے میرے اللہ، ہم نبی کے لیے بھولتے ہیں جھوٹ، نبی کے دین کے لیے بھولتے ہیں. اللہ، شیطان عجیب پٹی پڑھاتا ہے، خدا کی قسم عجیب پٹی پڑھاتا ہے. الشیاطین یوحون الی اولیاءہم، عجیب پٹی ہے، سبق پڑھاتا ہے. اور تم کو حدیث جھوٹی بناتے ہو، تم تو دین کے لیے بناتے ہیں. چنانچہ قرآن کی تفصیل، قرآن کی فضیلت، عملوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں فضائل اعمال میں آج بھی بھری پڑی. کیا بتلاؤ، کیا عرض کروں؟ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہے قرآن مجید کے حافظ اور یہ ہے حدیث مصطفیٰ کے حافظ. امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سچ کو جھوٹ سے نکھار دیں گے، کیونکہ رب نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور انہی حفاظت کرنے والوں میں، انہیں خدمت گزاروں میں ایک نام محمد بن اسماعیل بخاری کا ہے. ہائے ہائے ہائے، انہیں خدمت گزاروں میں ایک نام، مسلمانوں، ایک نام امام محمد بن اسماعیل بخاری کا ہے. امام تو بہت ہیں، امام بہت ہیں، امام الائمہ بھی ہیں، امام امیر المومنین بھی ہیں، امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں. یہ القاب ہیں محدثین کے، ایسے نہیں. اور سب سے بڑی دکتورے کی سند ہے نا، دکتورے کی حکومت کے نزدیک جو پیسوں سے بکتی ہے، پیسوں سے خدا کی قسم بکتی ہے دکتورے کی. لیکن محدثین کی یہ سندیں پیسوں سے نہیں ملتی. بات سمجھ لو، یہ خدمت سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے. پہلے حدیث کا طالب علم ہے، پھر اس کے بعد حافظ ہے، اس کے بعد حاکم ہے، اس کے بعد محدث ہے، اس کے بعد امیر المومنین فی الحدیث ہے. یہ امیر المومنین شعبہ ہے، ساری ہے، عبداللہ بن مبارک ہے، احمد بن حنبل ہے، اور کون ہے؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری ہے. نہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں امام الدنیا فی ثقۃ الحدیث، امیر المومنین دنیا میں امیر سب سے بڑا، اب سب سے بڑا امیر امام الدنیا فی الحدیث، دنیا میں حدیث کا سب سے بڑا امام ہے تو محمد بن اسماعیل بخاری. دنیا کا امام، دنیا کا امام، امیر المومنین. کیا سناؤں؟ اور رائے میں بیٹھی تھی نا ہارون رشید کی بیوی اپنے چوبارے پہ، اور عبداللہ ابن مبارک آئے رائے میں کیا چوبارے میں بیٹھی ہوئی دیکھتی ہے کہ سارا شہر بند ہے، بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، بھاگ رہے ہیں دکانیں بند کر کے، بازار بند کر کے، جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ پوچھتی ہے کہ یہ بازار بند ہو گئے اور کون آ رہا ہے؟
شہر میں کون آ رہا ہے؟ کس لیے یہ شہر بند ہے؟ کہنے والوں نے بتلایا آج امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک شہر میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی وہ میرا خلیفہ تو اس کی حکمرانی ان لوگوں کے جانوں پہ ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت تو ان لوگوں کی، لوگوں کے دلوں پہ حکومت تو ان لوگوں کی ہے۔ یہ ہے امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومن امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ۔ کیا عرض کروں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جنہوں نے امام احمد فوت ہوئے تو آنکھیں بند کی تھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی، امام احمد کی آنکھیں بند کر، قریبی ساتھی شاگرد بغداد سے نکلے، لوگ الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الوداع کرنے کے لیے بغداد سے سر و من رہا تک لوگ ساتھ مشائیت کر رہے ہیں۔ سر و من رہا تک کتنا؟ 30 میل کی مسافت، بغداد سے کتنے؟ 30 میل کی مسافت۔ اور امام ابو بکر مروزی رحمت اللہ علیہ، کچھ بھائیوں چلے جاؤ، لوٹو، کیا تم نے شروع کر رکھا ہے، چلو چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سر و من رہا تک جتنے لوگ تھے ان کو شمار کیا گیا تو سمعانی نے لکھا ہے انصاب میں کہ اس وقت 30,000 کا لشکر تھا امام ابو بکر کے ہمراہ۔ اور تم پڑھتے ہو اور سنا ہے تم نے، آپ نے، کہ امام بخاری سے 90,000 حدیث سننے والے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں 90,000 شاگرد؟ آپ کو نہیں معلوم جب وہ حدیث کا درس دیتے تھے 20 سے لے کے 30,000 تک ایک حدیث کی اجتماع میں اتنے افراد ہوتے ہیں، 20 سے لے کے 30,000 تک۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس وقت بغداد بصرے میں آئے، اعلان ہوا کہ بخاری آئے ہیں اور آج حدیث کا سوا کریں گے، تو حاشد کا بیان ہے کہ 20,000 افراد گنے گئے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا درس سننے کے لیے آئے۔ وہ علم کا دور تھا، علم کی قدردانی کا دور تھا، علم کی عزت افزائی کا دور تھا۔ آج تو ہر طرف یتیمی کی ہوا ہے، ویرانی کی ہوا ہے، ویرانی کی ہوا ہے، نہ علم ہے نہ علم والے ہیں۔ اور زابی نے اپنے دور میں لکھا تھا، ہائے ہائے، زابی نے اپنے دور میں لکھا تھا کہ العلم فی القبور مستور او فی الکتاب مستور، کہ علم یا قبروں میں دفن ہو گیا ہے یا اوراق میں مستور ہو گیا ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب علم سینوں میں تھا اس وقت لوگوں کی رہنمائی ہوتی تھی، جب اوراق میں آیا ہے لوگ زندگی کھڑے ہو گئے۔ بڑی پتے کی بات ہے۔ کہتے ہیں نا لکھی نہیں گئی حدیث، وہ کہتے تھے علم ہے اس چیز کا نام جو سینے میں ہے، جب لکھا گیا تو پھر جھوٹے پیدا ہو گئے، جھوٹے پیدا ہو گئے، اور پھر عجیب و غریب تصحیفات، عجیب و غریب تغیر و تبدل۔ ایسے تو محدثین کو تصحیفات المحدثین ہی لکھنی پڑی، اور تصحیفات طالب علم سمجھیں گے اس اشارے کو۔ کیا بتلاؤں؟ وجعل السفینۃ وجعل السقایۃ فی رحل اخی، ہائے ہائے ہائے، وجعل السقایۃ فی رحل اخی، اور استاد کے بغیر حدیث پڑھنے والا اس نے پڑھا جعل السفینۃ فی رحل اخی۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس نے کیا پڑھا؟ یا ابا عمیر ما فعل البعیر۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ استاد کے بغیر پڑھنے کا نتیجہ ہے، ورقوں کو پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اور سمجھے بات، ورقوں کو پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ جب علم پڑھا تھا علم سینے سے، اس وقت اس قسم کی حرکتوں سے علم محفوظ تھا، دین محفوظ تھا۔ جب ورقوں میں آیا تغیر و تبدل شروع ہو گیا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ خیر، یہ بڑی داستان ہے، دین کی خدمت کرنے والے، علم کی خدمت کرنے والے، اللہ کی قسم عجیب و غریب داستانیں، عجیب و غریب داستانیں۔ چھوڑیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اسی قافلہ کے سالار ہیں، اسی قافلہ کے سالار، امیر المومنین نہیں، ابن حجر کہتے ہیں امام الدنیا فی ثقۃ الحدیث۔ مکتوبات میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہی لفظ لکھے ہیں مکتوبات میں، امیر امام الدنیا فی فقہ الحدیث، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، یہی لفظ
مکتوبات میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فقہ حدیث میں بھی امام بخاری کیا تھے؟ دنیا کے امام تھے، دنیا کے امام تھے، حدیث کے امام ہی نہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، تاریخ کے بھی امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، زہد و ورع اور تقوی کے بھی امام ہیں۔ ایک فن نہیں، ایک عنوان نہیں، 20 عنوان ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ غور کریں، یہ رجاب المرجع ان کے استاد نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا، ہائے ہائے ہائے، ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ محمد بن اسماعیل تو اس دور میں اس طرح ہے جس طرح مردوں عورتوں پہ مرد ہوتے ہیں، اور باقی عورتیں ہیں مرد کا اکیلے امام بخاری ہیں۔ کیا سمجھے؟ یہ کس کا تبصرہ ہے؟ میں نہیں کہتا، رجاب المرجع کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور یہی کہتے ہیں کہ البخاری آیت من آیات اللہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، چلتی پھرتی نشانی، اللہ کی چلتی پھرتی نشانی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایک ایک قدم، ایک ایک عمل، ایک ایک کوشش، ایک ایک محنت، وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اطاعت اور فرما برداری میں رچی اور بسی تھی۔ آیت من آیات اللہ۔ موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد کہتے ہیں لوگو اور تم کیا جانو بخاری کو، تم کیا جانو بخاری کو، اور جاؤ دیکھو تو صحیح، جاؤ شہروں میں، جاؤ بازاروں میں، جاؤ گلی کی کوچوں میں، جاؤ کڑیا اور بستی میں، ڈھونڈو اور ڈھونڈو محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کوئی اور ڈھونڈو۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تم سارے شہر بشہر پھر کے واپس لوٹو گے، کریا کریا واپس پھر کے لوٹو گے، لیکن تمہیں محمد بن اسماعیل بخاری جیسا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تمہیں محمد موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں ان کے استاد کہ تمہیں محمد بن اسماعیل بخاری جیسا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سارے شہروں کو چھان مارو، جاؤ تلاش کرو، کوئی ایک لاؤ، کوئی ایک لاؤ۔ ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ یہ مرد ہے، یہ مرد ہے، ایسے تو نہیں کہہ دیا۔ ڈھونڈو، جاؤ، نکلو، لاؤ، ان جیسا ان کے اوصاف کا حامل لاؤ۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے ائمہ تھے، ان کی خدمات ہیں، ان کے مقام ہے، ان کا مقام ہے، ان کا درجہ ہے، ان کا مرتبہ ہے، ہم سب انہی کے خوشہ چین ہیں، لیکن گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، یہ بھی ایک بات ہے۔ فرق مراتب میں دیکھیں تو پھر جو جامعیت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور عبداللہ مبارک کو تھی، وہ خال خال افراد کو نظر آتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ دیکھیں عبداللہ ابن محمد مسندی رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ان سے 44 روایتیں لی۔ کتنی؟ اور 44 روایتیں۔ یہ استاد ہے امام بخاری کے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ عبداللہ بن محمد مسندی، یہ ماوراء النہر آپ کے یہ علاقہ جناب افغانستان کا سب سے پہلے مسند حدیث کو جمع کرنے والے یہی امام عبداللہ بن محمد مسندی تھے، اور یہی عبداللہ بن محمد مسندی ہیں کہ جن کے اجداد کے ہاتھ پہ امام بخاری، جن کے ہاتھ پہ اجداد کے ہاتھ پہ، جوفی کے ہاتھ پہ امام محمد بن اسماعیل کے جد اعلیٰ وہ مسلمان ہوئے تھے، اسی عبداللہ بن محمد مسندی کے جد اعلیٰ سے۔ یہ ایسی نسبت ہے عجیب و غریب۔ تو بہرحال یہی عبداللہ بن محمد مسندی کہتے ہیں من لم یجعل لہ امام فتہم، جو محمد بن اسماعیل کو امام نہیں کہتا اس کو کہو جھوٹ بولتا ہے تو، اور جھوٹا ہے تو۔ جو بخاری کو امام نہیں کہتا وہ کون ہے؟ اگر بخاری امام نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور کوئی امام ہے ہی نہیں۔ اگر بخاری امام نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور کوئی امام ہے ہی نہیں۔ یہ کس کا تاثر ہے؟ پھر دیکھیے، ایک استاد قتیبہ بن سعید ہے، یہ قتیبہ بن سعید، امام بخاری نے 301 احادیث لی ہے صحیح بخاری میں۔ کتنی؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے تہذیب میں کہ قتیبہ بن سعید سے امام بخاری نے کتنی روایات لی ہے؟ 301
روایات نہیں ہیں. اور قتیبہ بن سعید کس کے استاد ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے، امام علی بن مدینی کے، امام مسلم کے، امام نسائی کے، امام ترمذی کے، امام ابن ابی شیبہ کے، ان تمام کے استاد ہیں. ان تمام کے امام قتیبہ کون ہیں؟ استاد ہیں. امام احمد بن حنبل کے، یحییٰ بن معین کے، علی بن مدینی کے، قتیبہ بن سعید کیا ہیں؟ استاد ہیں، استاد. اور یہ استاد کہتے ہیں، اللہ اکبر، استاد کہتے ہیں میرے پاس شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے آیا ہے، لیکن جیسا محمد بن اسماعیل آیا ہے ایسا کوئی دوسرا نہیں آیا. یہ استاد کا تاثر ہے. یہ کس کا تاثر ہے؟ استاد کا. کہ ایسا اور دوسرا طالب علم میری مجلس میں نہیں آیا. یہ کس کے استاد ہے؟ میں آپ کے سامنے رکھ چکا بات. سب کے استاد ہونے کے باوجود امام قتیبہ بن سعید رحمت اللہ علیہ کا تاثر سن لیجیے. قتیبہ بیٹھے ہوئے، حلقہ لگا ہوا ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، سائل آتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے طلاق سکران کے بارے میں. اتفاق کی بات ہے محمد بن اسماعیل بخاری آ جاتے ہیں. دیکھنے کے بعد قتیبہ کہتے ہیں اور مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ یہ دیکھو، یہ آنے والا احمد بن حنبل آیا ہے، آنے والا علی بن مدینی آیا ہے، یہ آنے والا اسحاق بن راہویہ آیا ہے، اس سے مسئلہ پوچھو، مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ کیا سمجھے؟ اور کچھ بات سمجھے کہ علی بن مدینی کے علم کے جامع، احمد کے علم کے جامع، اسحاق بن راہویہ کے علم کے جامع وہ کون ہے؟ محمد بن اسماعیل. اللہ، اسحاق بن راہویہ کون ہے؟ کیا بات کروں. اسحاق بن راہویہ جب پیدا ہوئے کان چھدے ہوئے تھے، اور بچیوں کی یہ کان چھید دیتے ہیں نا، یہ اندر پنجابی لے لیں، کان چھید دیتے ہیں نا، اور یہاں سونے کی ڈنڈیاں ڈالیں گے، ہاں سونے کا زیور پہنیں گے. لیکن قدرت خدا کی دیکھیے کہ جب امام اسحاق بن راہویہ پیدا ہوئے قدرتاً یہ کان چھیدے ہوئے. والد حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے. اسحاق کا بیٹا علی کہتا ہے کہ میرے باپ کا دادا، میرا دادا فلاں استاد کے پاس گیا، محدث کے پاس گیا، حیران کہ جی میرے گھر اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے، میں تو پریشان ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہیں لڑکے سے لڑکی تو نہیں بننے والی؟ ہوتا ہے نا، یہ بھی آج بھی ہو رہا ہے. اور کہیں یہ چھیدے ہوئے ہیں رب کی طرف سے، ایسا تو نہیں ہونے والا؟ استاد نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونے والا، یہ بچہ اگر زندہ رہا تو یا بہت بڑا ہوگا، دین میں آگے بڑا ہوا، یا پھر دین کا بہت بڑا مخالف ہوگا، یا دین کا مخالف یا دین کا بہت بڑا حامی. لیکن اب جب ہوا تو دین کا سب سے بڑا محافظ، دین کا بہت بڑا محافظ. کتنا بڑا محافظ؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ، حافظ ابن حجر ابن قیم نے لکھا ہے تحفۃ المودود فی احکام الولود میں، پڑھ کے دیکھو. کیا بیٹھے ہیں، کہتے ہیں السنت قضا وقال نعمان واصحابہ قضا وقال ابراہیم ابن صالح قلبت یا اسحاق. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ علماء سمجھ گئے ساری بات نہیں کہتا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعمان ابن ثابت حدیث کے خلاف کہیں؟ کہنے لگے اپنے دادا کی کتاب اٹھا کے لاؤ. ابراہیم بن صالح کہاں سے کہا؟ اور تیرے دادا کے ساتھ فلاں کتاب میں نے پڑھی ہے، وہ کتاب لاؤ، جاؤ گھر سے کتاب لاؤ. کتاب لایا، ادھر سے کہاں ہے یہ مسئلہ، کہاں لکھا ہے؟ تم کہہ رہے تھے. کہنے لگے 21واں ورق نکالو، اور 21واں ادھر ادھر سے مت کھولو کتاب، 21واں ورق نکالو اور 9ویں صدر نکالو. 9ویں صدر پہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور کچھ سمجھے بات. اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مجلس میں امام بخاری بھی اتفاقاً تشریف فرما تھے، بیٹھے شاگرد ہیں، بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اور کچھ وہ بھی ہیں اللہ والے، کچھ وہ بھی ہیں، اللہ اکبر، کچھ اللہ والے وہ بھی ہیں جو 60,000 احادیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے.
60,000 अहादीस को कभी समझा ये मसला? 60,000 अहादीस को अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या मतलब? हाँ समझिए कि ये हदीस मेरे मकतूबात में, किताबों में, सहाइफ में, ये 60,000 अहादीस है। किस जुल्द में है, किस वर्के में है, वर्के की किस सफ़े में है, सफ़े की किस सतर में है, आंखों से देख रहा हूं। ये है करीब। हाफिज साहब, आपको तो अल्लाह ने हिफ्ज की दौलत अता फरमाई है, हम तो अंधे हैं। जिस कुरान पे आपने हिफ्ज किया है, आंखें बंद करके देखिए, अल्फाज वही नजर आपको आते हैं या नहीं कुरान के? वो जो सिक्का पक्का हाफिज हो, पास उतारिया मेरे वर्गा नहीं, पक्का हाफिज, उसके लिए बकरा पढ़ना और फातिहा पढ़ना कोई मुश्किल? ठीक है ना? बकरा पढ़ना और फातिहा पढ़ना कोई मुश्किल? वो जिस तरह फातिहा तुम पढ़ते हो, बकरा भी उसी तरह पढ़ जाता है, और उसको पता है कि ये आयत किस सफ़े पे है, किस सफ़े पे है, किस लाइन में है, किस जगह इसका वो निशान बना हुआ है आयत का, सतर की इब्तिदा में है, दरमियान में है या इख्तिताम में है। ये है रायल ऐन, कान्नहु जरा, कान्नहु जरा हो, गोया कि वो अपनी आंखों से देख रहा है। यही बात इमाम इसहाक़ इब्न राहबे ने कही, वो मैंने मिसाल भी आपके सामने रखी कि 60,000 हदीस वो भी अल्लाह के बंदे हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये नहीं कि याद है, ये नहीं कि याद है, बल्कि ये कि आंखों से देख रहे हैं। यहां खड़े, ये लफ्ज यहां है, यहां खत्म होती है, यहां से शुरू होती है, सतर नंबर इतनी है, सफा नंबर इतना है, वर्क नंबर इतना है, जल्द नंबर इतनी। अल्लाह अल्लाह अकबर। कन्नहु यरा बिऐनी, अपनी आंखों से गोया देख रहे। इमाम बुखारी है, उन्होंने सुना तो फरमाने लगे, इमाम उस्ताद जी, कुछ अल्लाह के वो भी बंदे हैं जो 2 लाख अहादीस को आंखों से देख रहे हैं। हाय हाय, हजारों की बात नहीं, लाख की नहीं, 2 लाख। अल्लाह, 2 लाख। उस्ताद जी वो भी है जो 2 लाख अहादीस अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये किसने कहा? इमाम बुखारी ने कहा। और कुतैबा बिन सईद की तस्दीक हो गई, और बात समझे, इमाम कुतैबा बिन सईद की बात हो गई। ये है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि 2 लाख अहादीस कहते हैं मैं अपनी आंखों से गोया देख रहा हूं। ये है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। मोहम्मद बिन बशार, मोहम्मद बिन बशार, बुंदार मोहम्मद बिन बशार। अल्लाह यार, इन लोगों का तो ओढ़ना बिछोना, कान्नहु खुलिक़ लिल हदीस, जुमला है खुदा की कसम इनके तराजुम, कान्नहु खुलिक़ लिल हदीस। ये इनको तो अल्लाह ने हदीस के लिए पैदा किया था, हदीस की हिफाजत के लिए। इमाम अबू ज़ुरा का नाम आया है तो देखिए, बस बिस्तरे मरग पे पड़े हैं, अल्लाह अकबर, आखिरी सांस है। मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन वारा, अबू हातिम, ये सब पास बैठे हैं हजरात। अब वो कहते हैं कि उस्ताद जी को कलमे की तलकीन करे तो क्यों कर करे, इतना बड़ा मुहद्दिस, किसी की जुर्रत नहीं हो सकती हो रही कि कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब क्या है, एक तरकीब सूझी मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन वारा, कहने लगे हद्दसना वहाक और हद्दसना अबू आसिम अन अब्दुल हमीद बिन जाफर, अन अब्दुल हमीद बिन जाफर अन आसिम अन सालेह। उसके बाद खामोश। उसके बाद अबू हातिम बोले हैं, अबू हातिम कहते हैं हद्दसना बुंदार, यहां से बात निकली सी, हद्दसना बुंदार और हद्दसना अबू आसिम अन अब्दुल हमीद बिन जाफर अन सालेह। अबू हातिम भी खामोश। वो जो बस्तरे मर्ग पे खामोश पड़े हैं, आंखें खोलते हैं और कहते हैं हद्दसना बुंदार, हद्दसना अबू आसिम, हद्दसना अब्दुल हमीद बिन जाफर अन सालेह अन कसीर इब्न मुर्रा अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह।
ادھر حدیث سنائی ادھر روح پرواز کر گیا، ادھر حدیث سنائی ادھر روح پرواز کر گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، من کان آخر اللہ ہمارا بھی آخری کلمہ یہی بنا دے۔ اللہ ہمارا اللہم اجعلنا من المسلمین، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بڑی باتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اسی کو اختتام بناتا ہوں۔ اللہ ہمارا بھی خاتمہ خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تے کروا لو بزرگاں کو۔ ہاں چلو کلمات بڑی علمی گفتگو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بخاری شریف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ آپ جم کر بیٹھے ہیں اور شاید حافظہ اللہ نے بڑے ہی تفصیلی انداز میں آپ کو امام بخاری اور بخاری شریف کے حوالے سے تفصیلی معلومات اب آخر میں اگر درس کے متعلق شاید نے فرمایا کوئی سوالات ہوں بڑا سفر ساڈا جمعہ پھر سفر صبح سفر کیا ہے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وانت خیر الراحمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وانت خیر الراحمین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشف امتک وبنت امتک شفاء کاملا عاجلا۔ اللہم اشفها بشفائک وداوها بدوائک۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے اس مدرسے کے بانی، اس مدرسے کو پروان چڑھانے والے مراد ہماری حضرت حافظ محمد عبد الغفور صاحب اور ہمارے بھائی حافظ محمد صاحب محمد مدنی صاحب، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ان کے فرزندوں کو انہی کے نقش قدم پر دین کا خدمت گزار بنا، اور ہم سب فقیروں کو اللہ اپنے دین کے لیے منتخب فرما لے۔ اللہ اپنی رضا کے کام ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اپنی ناراضگی کے راستے ہمارے لیے مسدود فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے وہ راستے کھول دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اللہ وہ راستے ہمارے لیے بند کر دے جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ الہ العالمین اپنی رضا کے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ کیا ہے اپنی رضا اس میں شامل فرما دے۔ ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اللہ خطا کار اور گناہ گار ہیں لیکن تیرے پیارے پیغمبر کی امت ہیں۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ رحمت فرما۔ اللہ دشمنوں کے ہاتھوں، اپنے نبی اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں اس امت کو ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اللہ مسلمانوں کو کھوئی ہوئی عزت عطا فرما۔ مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما دے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دے۔
ان کو ایک صحیح مسلمان رہنما نصیب فرما دے، ایک سلطان ایوبی ان کو عطا فرما دے، ایک اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کو عطا فرما دے، اللہ ان کو ایک خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح دے دے، اللہ دشمنوں کو اس کی صفوں کو جو کچل کے رکھ دے تیری توفیق سے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کی پشتیبانی فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور پستیوں اور رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما، اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن میدان محشر کی سختی میں اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اور اپنے پیارے پیغمبر کی معیت نصیب فرما، ہماری خطائیں چھوٹی بڑی ظاہر باطن سب اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين، آمين۔